بھی زندگی میں نہیں بھولنی چاہیے. ایک احساس، دوسری قدر. ایک احساس، اس زمانے میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ احساس، اور لوگ احساس نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے. نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے ہیں. اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی. بعد میں داستانیں سناتے ہیں. بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے. میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق کتنا ہے، وہ زندے کو مانتے ہیں، ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں. وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں، ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں. اتنا فرق ہے زندے اور ہم. ذرا بعد میں قائل ہے تعریفیں کرنے کے سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس کا ذرا عملی نمونہ بھی. احساس، اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں آیا کہاں ہوں، اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی. یقین کریں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے. بیسوں اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوں، ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں. قدر یہاں ہوتی ہے، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہونی ہے، سمجھانا ہے تو قدر ہونی ہے. ہمیں ماں باپ کے بڑے لوگ سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے. تابع داری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، کتنی بندہ کرے، ہر وقت سامنے رہتے ہیں. قدر تو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لی. ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا، تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا، مدینہ شریف چلے گئے پکے ہی. بس چلایا کریں گے، زیارتیں کرائیں گے. خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوا. میں کہ تو چنگا نہیں کیتا، میں نہیں ہوا. کہنے لگا جی میں کہ تو کدھر ہو رہی ٹھیک سے پائی. اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی. کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیں. میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا، اس طرح کرے نا. تمہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ، زندگی میں 1000 بار جاؤ، لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت تازہ رہتا ہے، جس کی طبیعت کو نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات. مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ جب سیکھنے گیا ہوں نا تو کہتے ہیں وہ سامنے مسجد قباء ہے، زیارتیں کرانے لے جاتے، کہتے ہیں وہ مسجد قباء جاؤ نفل پڑھو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ترمذی میں. ڈرائیور بس سے اتارتا ہے کہتا ہے وہ مسجد جاؤ نفل پڑھو، تو بھی پڑھ لے بھائی. کہتا میں بڑے پڑھے نہیں. جی یہ بے قدری ہو جاتی ہے. احساس نہیں رہتا جب آپ پکے آ جاتے ہیں. جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے. میں نے کہا نہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے. وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی. بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں. قدر احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوچ سے جاتا ہے. وہاں جو لوگ قیام فرما ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں. اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے. آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسم الخاتم. وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ. ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا لا الہ الا اللہ. وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، وہ الگ بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ لکھا ہے جالیوں کے اوپر. مکہ مکرمہ کے اندر 53 سالہ زندگی کے اندر حضور نے وقت گزارا. ہر آدمی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، میرے محبوب کی تعریف کرتا تھا. ذات رسالت ماں پر ذاتی طور پر کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض نہیں کر سکا. ذاتی نجی زندگی پر کسی نے کبھی کوئی معاذ اللہ اعتراض کوئی تھا ہی نہیں، تو اعتراض کرتا کیسے؟ لیکن میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صادق بھی کہا، امین بھی کہا، لیکن غلام بننے کو تیار نہیں ہوئے. غلامی مشکل کام ہے. تابع داری غلام بننے کو تیار نہیں. کہا جناب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، صادق بھی ہے امین بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن غلامی کو تیار. مدینے والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ غلامی کے لیے تیار ہو گئے. غلامی کے پر پکی غلامی. حضور نے فرما دیا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا. ایک دفعہ بھی مدینے کے کسی شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ ہمارا بھی تو نمبر لگنا چاہیے نا.
یہاں لوگ سیاستیں نہیں لوگ روز چمکتی کہ ہمارے شہر کا بھی حق ہے، ہمیں بھی نمائندگی ملے، ہمیں بھی نمائندگی ملے، لوگ روز باتیں کرتے ہیں، ہوتی ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے۔ دوسرے حضرت عمر فاروق مکہ سے، حضرت عثمان غنی مکہ سے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، امام حسن، جتنے لوگ بھی بعد میں آئے سارے مدینے والوں کا ایک ہی اعلان تھا، ہمارا کام غلامی کرنا، ہم غلامی کریں گے، ہمارا کام تابع داری کرنا ہے، ہم تابع داری کریں گے۔ آمینہ کے لال محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے پہنچے۔ جب مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ حضور کو لینے گئے تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکے والوں مجھے لے جانا کوئی آسان تو نہیں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ آئیں گے تمہیں تکلیف دیں گے، تمہارے بچے قربان ہو سکتے ہیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، احتیاط لے جاؤ گے، کر لو گے دلیری۔ اہل مدینہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے حضور بے ادبی نہ سمجھیں تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، زیادہ نہیں حضور، چھوٹی سی بات۔ میرے حبیب نے فرمایا کر لو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ کریں، آپ مدینہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ حضور ایک گزارش کرنی ہے، بے ادبی نہ سمجھے تو آپ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، تمہارے ساتھ وعدہ رہا، جب تک ظاہری طور پہ جیوں گا تمہارے ساتھ جیوں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ صحابی جوش جذبات میں اٹھے، جوش جذبات میں، اور امام یوسف صالح کہتے ہیں جب اٹھے تو ان کی پگڑی جو سر پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا رومال، وہ زمین پہ گر گیا، اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہتے حضور اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے۔ یا رسول اللہ بچے یتیم نہیں کرائیں گے، آپ اگر مدینے آ جائیں گے تو ہم ساری اولادیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے، ہم نچھاور کر دیں گے، آپ چلیے۔ مدینے کے لوگوں نے وفا کی تاریخ رقم کی، تاریخ اہل مدینہ نے ہمیشہ پیار کیا میرے رسول پاک سے۔ فتح مکہ ہوئی نا، علاقوں سے بندے کو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہوا تو حضور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر کے جاتے اہل مدینہ کو، یہاں میں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا، جہاں میری اماں امنہ کا گھر ہوتا تھا، یہاں فلاں فلاں حضرات رہتے تھے، یہاں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک شہر کی باتیں بتاتے، کچھ پرانی باتیں یاد کرتے تو حضور کی آنکھیں آنسو بھی برساتی۔ مدینے کے لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی توجہ تقسیم کرنے لگے، عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا دل کرے نا تو آپ رہ جائیں، مکہ فتح ہو گیا، اگر دل کرے تو حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑا پیار، آپ تو گلیوں میں گھومتے ہیں، آپ تو مدینے کی ایک ایک شے سے، مکے کی ایک ایک شے سے، دل کرے تو رہ جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ہو میرے بولو، رہنا نہیں، اب میں نے جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، رہنا وہی ہے۔ آمینہ کے لال نے مدینے سے محبت